اب پتہ یہ کرنا ہے کہ جب ایمان مل گیا، عمل مل گیا، تقوی مل گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے فرائض و واجبات مل گئے، اس کے باوجود سچوں کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو چونکہ شیطان نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا جا تو دفع ہو جا، تو راندہ درگاہ ہو گیا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہو گیا، اس نے کہا تھا مالک یہ سب قرآن کے اندر ہے، تو مجھے نا قیامت تک مہلت دے دے۔ اچھا تمہیں مہلت دے دوں، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں چاروں طرف سے اس پہ حملہ کروں گا، اگر وہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی سمت سے وہ میرے چنگل میں نہ آیا تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری طرف آنے والے راستے میں بیٹھ کر اس کو گمراہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، شیطان کا حملہ کئی گنا بڑھ کر طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو فرائض و واجبات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، نیکی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس راستے پر چلتے ہوئے بھی انسان، یہ اتنا خطرناک راستہ ہے کہ ہر وقت ڈر رہتا ہے کہیں سے شیطان حملہ نہ کر دے۔ دیکھیں نا، ایک گناہگار شخص ہے، ایک گناہگار شخص ہے، وہ یہی کہتا ہے میں گناہگار ہوں، اللہ کی رحمت کام آ جائے، اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، مگر اس کے برعکس وہ شخص جو پنجے گانا نماز بھی ادا کرتا ہو، جو شخص روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہو، قیام اللیل کرتا ہو، اس کو کچھ اس کا گھمنڈ جو ہے، کچھ اس کا اعتبار جو ہے وہ اپنے عمل پر بھی ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں راتوں کو جاگ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں۔ کچھ اس کا انحصار اپنے عمل پر ہوتا ہے۔ سو جب انسان اپنے عمل پر انحصار کرتا ہے تو یہیں سے شیطان کا وار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ماشاءاللہ اتنا نیک ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اولیاء کے پاس جانے کی؟ تو خود اپنے اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے نیک لوگوں کے پاس جانے کی؟ غرور، تکبر، نخوت، دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، عناد پیدا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ حملہ شیطان اس شخص پر کرتا ہے جو نیک آدمی ہے، سمجھ لیجیے۔ خودی کا تصور پیدا کرتا ہے، خودی لے کے آتا ہے، تکبر لے کے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو اللہ نے زیارت حرمین شریفین عطا کی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، عمرہ کرنے کے بعد کئی لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتے ہیں، ہم نے عمرہ کر لیا،
اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو حج کر کے آئے، کسی نے اگر انہیں حاجی صاحب نہیں کہا تو وہ غصہ کر گئے ہیں۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ آئندہ کے بعد حاجی لکھا جائے۔ یہ شیطان کا وہ وار ہے، وہ حملہ ہے جو انسان کے سارے نیک عمل برباد کر کے رکھ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضمناً ایک واقعہ ان کا بھی سناتا جاؤں کہ جب علم میں، عمل کے اندر مقام اور مرتبہ غوثیت عظمی تک جا پہنچا، شیطان نے کہا اے عبد القادر، غیب سے آواز دی، تو نے اتنی عبادت کر لی کہ اب تجھے اب عمل کی ضرورت نہیں رہی، تو نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اب تجھے عمل کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عارف باللہ تھے، فنا فی اللہ تھے، صاحب معرفت تھے، آپ نے فرمایا آپ کو سوچ آئی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہو کر نماز ان پہ معاف نہیں ہوئی تو مجھ پہ کیسے ہو جائے گی؟ مجھ پہ کیسے عمل معاف ہو گیا؟ آپ فوراً پہچان گئے، فرمایا شیطان مردود دفع ہو جا، میں تیرے اس چنگل میں آنے والا نہیں ہوں۔ اب اس سے بڑا حملہ شیطان نے کیا اور کہا اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے۔ دو چار باتیں آ جائیں نا تو انسان دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا۔ دارا بھائی، ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے دارا با یدریبو پڑی تے جا مسیتے وڑی، اور پھر خود کو عالم اور محقق اور پتہ نہیں کون کون سی القابات دینے لگ گئے۔ وہ ایک شخص تھا نا جس نے نحو پڑھی تھی، علم نحو، یہ گرامر، عربی گرامر کے اندر یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کی آگے جو ہے نا وہ کئی کتابیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، کئی کتابوں کے اندر یہ مشتمل ہے۔ علم نحو کئی کتابوں پر مشتمل ہے۔ اکثر طور پر یہ جو عربی کے اندر جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو زبر زیر پیش جو لگاتے ہیں نا، یہ اسی علم نحو سے آتا ہے۔ عربی عبارت پر زبر زیر پیش لگانا، اعراب لگانا، یہ اسی علم کی وجہ سے آتا ہے۔ ایک شخص نے علم نحو پڑھا تھا، اب وہ جس کو بھی دیکھتا نا اسے کہتا کہ تم نے علم نحو پڑھا ہے؟ وہ کہتا کہ نہیں پڑھا۔ اسے آگے سے جواب میں کہتا جا، تو نے تو زندگی تباہ کر دی، آدھی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اسے جو ملتا اسے کہتا علم نحو پڑھا ہے؟ وہ کہتا نہیں، جا تو نے آدھی زندگی تباہ کر دی۔ ایک دن وہی شخص کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی میں بیٹھا، ملاح سے پوچھ رہا ہے علم نحو پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جا، آدھی زندگی تو نے تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے۔ جب دریا کے وسط کے اندر کشتی آئی نا، کشتی نے ہچکولا کھایا۔ ملاح نے کہا تم نے تیرنا سیکھا ہے؟ تیرنا سیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں سیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آدھی برباد کی تھی، تو نے ساری برباد کر دی ہے۔ میں نے تو علم نحو نہ سیکھ کر آدھی برباد کی ہے نا، تم نے تیراکی نہ سیکھ کر ساری برباد کر دی ہے۔ تو علم انسان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے۔ شیطان نے کہا عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا،
فرمایا مردود یہ اس سے بھی بڑا حملہ ہے، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان علم کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے کسی بھی منصب کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات یہ ہے ہر ایک کو اللہ کا فضل سمجھے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے۔ جب تک انسان کے اندر عمل کے بعد عمل کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں مل جاتی، کسی اللہ والے کی سنگت نہیں مل جاتی، یاد رکھو شیطان چاروں طرف سے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تمہارے جتنے عمل زیادہ ہوں گے اس کا حملہ اتنا جاندار اور طاقتور ہوگا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔